السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل علیہ السلام۔ محترم سامعین، اس سے پہلے کے درس میں ذکر کیا گیا تھا کہ قلب سلیم یعنی صحیح اور تندرست دل کی ایک علامت، ایک نشانی یہ ہے کہ دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ محترم سامعین، اسی طرح سے قلب سلیم یعنی صحیح اور تندرست دل کی ایک علامت، ایک نشانی یہ ہے کہ دل میں خیر و بھلائی کا، خیر خواہی کا، سخاوت کا جذبات ہو۔ یعنی دل میں خیر و بھلائی کرنے کا جذبات، سخاوت یعنی اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے کی جذبات ہو۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، سب سے زیادہ خیر و خواہی کے کام کرنے والے تھے۔ جیسا کہ میں نے ابھی ایک حدیث کا ٹکڑا آپ حضرت کے سامنے پیش کی ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت، خیر و بھلائی کے کام میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر و بھلائی کے کام، سخاوتی کے کام سب سے زیادہ کیا کرتے تھے۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام ماہ رمضان میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے۔ یعنی ہر رات کو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے، یہاں تک کہ رمضان گزر جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ خیر خواہی کے کام کیا کرتے تھے، خیر و بھلائی کے کام کرتے تھے، صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ محترم سامعین، اس حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے۔ ایسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر و بھلائی کے کام سب سے زیادہ کیا کرتے تھے، صدقہ و خیرات بھی کیا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ماہ رمضان میں خیر خواہی کے کام کیا کرتے تھے اور صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تھے، آپ تیزی ہوا سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ صدقہ و خیرات کرتے، خیر و بھلائی کا کام کرتے۔ رمضان کے ہر رات میں حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کی ایک دوسری حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارکہ پر ایک چادر تھی۔ اتنے میں ایک دیہاتی آتا ہے اور پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو پکڑ کر اتنے زور سے کھینچتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو زور سے کھینچنے کی وجہ سے آپ کے منڈے پر نشانی پڑ گیا، نشانی آ گیا۔ اور اس شخص نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مال میں سے مجھے دینے کا حکم دیجئے جو اللہ کا مال آپ کے پاس ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرہ موڑتے ہوئے اس کے طرف دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور مسکراتے ہوئے ہمیں حکم دیتے ہیں کہ انہیں مال دے دیا کرو۔ محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر سخی تھے، ایک دیہاتی نے آپ کے چادر کو کھینچا اور آپ کو چوٹ لگی، چوٹ پہنچی، آپ کے منڈے پر نشان بیٹھ گئی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی طرف دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہیں مال دے دیا کرو۔ اسی طرح سے بخاری کی ایک دوسری روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے ایک چادر تحفے میں دیے تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ضرورت تھی، آپ نے اسے قبول کیا،
قبول کرنے کے بعد پھر دوبارہ کسی صحابی نے ان سے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت ہونے کے باوجود بھی وہ چادر انہیں دے دیا۔ یعنی جو چیز آپ کو ضرورت ہوتی وہ بھی دوسرے شخص اگر سوال کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوتی کو اپناتے ہوئے اس شخص کو دے دیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے سورہ حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصار مدینہ کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ انصار لوگ جو پہلے ہی سے مدینے میں تھے، پہلے ہی ایمان لے آئے تھے، جو لوگ ان کے پاس ہجرت کر کے آئے تھے، ان کے لیے وہ مال خرچ کیا کرتے تھے، انہیں اپنے ذات سے بھی زیادہ ترجیح دیا کرتے تھے، ان پر مال خرچ کرنے میں کنجوسی نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جن لوگوں کے نفس کو، دل کو کنجوسی سے، بخیلی سے بچا لیا گیا ہے، لالچ سے بچا لیا گیا ہے، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، وہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ معلوم کیا ہوا اس آیت کریمہ سے کہ انصار مدینہ جو ہے ہجرت کر کے جو مہاجرین لوگ مدینہ گئے تھے انہیں ترجیح دیتے تھے، ان پر مال خرچ کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنے ذات سے بھی زیادہ ترجیح دیتے تھے، جو مال اپنے کو ضرورت تھی وہ مال ان پر خرچ کیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اپنے نفس کو، اپنے دل کو لالچ سے بچا لیا، بخیلی اور کنجوسی سے بچا لیا، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، نجات پانے والے ہیں۔ محترم سامعین، آج کے اس مختصر درس سے ہمیں اور آپ کو خصوصی طور پر جو بات معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ قلب سلیم یعنی صحیح اور تندرست دل کی ایک نشانی، ایک علامت یہ ہے کہ دل میں سخاوت، خیر خواہی، اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے کا جذبات ہو، کنجوسی اور بخیلی نہ ہو۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خیر خواہی کے کام کرنے والے تھے، سب سے زیادہ سخی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خیر خواہی کیا کرتے تھے۔ خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں سب سے زیادہ خیر و بھلائی کے کام کرتے تھے اور اللہ کے راہ میں مال خرچ کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت کی چیز بھی کوئی سوال کرنے والے شخص کو دے دیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا جو لوگ اپنے دل کو، اپنے نفس کو لالچ سے، بخیلی سے، کنجوسی سے بچا لیا، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں، نجات پانے والے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے دل میں سخاوتی کا جذبات کو پیدا کریں، اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے کا جذبات کو پیدا کریں، بخیلی اور کنجوسی سے بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم تمام کے دلوں میں سخاوتی کرنے، خیر و بھلائی کے کام کرنے کی جذبات کو پیدا فرما اور بخیلی اور کنجوسی سے پاک و صاف کر دے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔